محرم الحرام کو ابن زیاد نے ہمارے ساتھ اس مضمون میں خط لکھا: میں نے سوار اور قیادوں کے جتنے لشکر ہو سکتے تھے اور جتنا جنگی ساز و سامان ہو سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ تمہاری طرف بھیج دیا ہے، اور اس بارے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیا۔ تمہیں خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ تمہاری دن اور رات کی رپورٹیں مجھے مل رہی ہیں۔ چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ گویا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لہٰذا وہ کسی دینی اور شرعی عقیدے کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو فرار کا موقع ملتا تھا وہ اس لشکر سے بھاگ جاتے تھے، مگر چونکہ دشمن کی سختی اپنے عروج پر تھی، لہٰذا کسی کو فرار کا بہت کم ہی موقع ملتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا سے اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کو اس مضمون کا خط تحریر فرمایا۔ حسین بن علی کا خط محمد بن علی یعنی محمد حنفیہ اور ان بنی ہاشم کے نام جو ان کے ساتھ ہیں، گویا دنیا موجود ہی نہیں تھی اور آخرت ہمیشہ سے ہی۔ 6 محرم کو امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت میں جناب حبیب ابن مظاہر نے عرض کی: فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں قریب ہی میرے قبیلہ بنی اسد کے لوگ سکونت پذیر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جا کر آپ کی طرف دعوت دوں، شاید کہ خداوند عالم آپ کو بنی اسد کے ذریعے اس قوم اشقیاء کی شر سے محفوظ رکھے۔ امام نے انہیں اجازت دے دی اور وہ رات کے وقت لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا: میں تمہارے پاس بہترین تحفہ لایا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہیں نواسہ رسول کی نصرت کے لیے دعوت دینے آیا ہوں۔ ان کے ہمراہ ایسے لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک پر 1000 جنگجو پر بھاری ہے، جو انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی دشمن کو ان پر غالب آنے دیں گے۔ عمر سعد نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور چونکہ تم میرے قوم و قبیلے کے افراد ہو، لہٰذا میں تمہیں اس خیر کی راہ کی ہدایت کرتا ہوں۔ آج تم لوگ میری بات مان لو اور ان کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تاکہ اس طرح تم دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کر لو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ اس جگہ پر راہ خدا میں مارا جائے اور صبر و ثواب کے راستے پر چلے، تو بہشت بری میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رفیق و ہمدم ہوں گے۔ یہ سن کر اس قبیلے کا ایک شخص بنام عبداللہ بن بشیر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: میں سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں۔ پھر اس نے یہ رجزیہ اشعار پڑھے: ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جب وہ آمادہ پیکار ہوتے ہیں اور جب حالات کی سنگینی سے ڈر جاتے ہیں، تو اس وقت میں شجاع، دلاور اور مجاہد ہوتا ہوں، تاکہ میں پیشہ شجاعت کا شیر ہوتا ہوں۔ اس کے بعد قبیلہ کے دوسرے افراد کھڑے ہو گئے، جن کی تعداد 90 تک بتائی جاتی ہے، اور وہ مظلوم امام کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگر اسی اثنا میں ایک شخص نے عمر سعد کے پاس جا کر اس معاہدے کی اطلاع دی کہ اس نے ازرق نامی ایک شخص کی سرکردگی میں 400 سواروں کا دستہ ان لوگوں کی طرف روانہ کیا، اور رات کے اندھیرے میں ان سواروں نے ان دلاوروں کو دریائے فرات کے کنارے پر راستے ہی میں روک لیا، جبکہ امام علیہ السلام تک زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا۔ بنی اسد کے لوگ ابن سعد کے سواروں کے ساتھ لڑنے لگ گئے۔ حبیب بن مظاہر نے ازرق کو بلند آواز کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا: تیرا ستیہ ناش چھوڑ دے ان کو، اور یہ ظلم کسی اور کو اپنی گردنوں پر لینے دے۔ جب اسدیوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ ابن سعد کے لشکر والوں کے ساتھ تاب مقاومت نہیں رکھتے، تو وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس آ گئے اور راتوں رات اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلے گئے کہ مبادا عمر سعد رات کو ان پر دھاوا بول دے۔ جب حبیب بن مظاہر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر تمام ماجرا بیان کیا، تو آپ نے اپنی زبان پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کلمہ جاری فرمایا۔ ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو حکم ملا کہ یا تو حسین بن علی میری اطاعت کریں یا پھر ان کے اور پانی کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی کرو۔
کیونکہ میں نے پانی کو یہود و نصارہ پر تو حلال کیا ہے، مگر نواسہ رسول حسین اور اس کے ساتھیوں پر حرام کر دیا ہے۔ تم اپنے سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ حسین اور ان کے ساتھیوں اور دریائے فرات کے درمیان میں فاصلہ قائم کر دیں اور قیام حسینی تک پانی کا ایک قطرہ تک نہ پہنچنے پائے، جس طرح کہ خلیفہ کو پانی سے محروم کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق عمر سعد نے فوراً ہی عمرو بن حجاج کی سرکردگی میں 500 سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات کے کنارے پر متعین کر دیا، جنہوں نے بڑی سختی کے ساتھ دریا کی نگرانی کی اور قیام حسینی تک پانی کی ایک بوند تک نہ پہنچنے دی، اور یہ غیر انسانی سلوک امام علیہ السلام کی شہادت سے 3 روز قبل کیا گیا۔ اسی دوران میں قبیلہ بجیلہ کے شخص بنام عبداللہ بن حسین ازدی نے امام حسین علیہ السلام کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہا، حسین، اب کے بعد تم فرات کے اس پانی کو نیلگوں آسمانی رنگ کی صورت میں پھر کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ خدا کی قسم، ایک قطرہ بھی تمہارے نصیب نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ تم پیاس کے ساتھ جان لو گے۔ مظلوم کربلا نے یہ سن کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، پروردگار، اسے پیاس کی موت سے مار، اسے کسی بھی صورت میں اپنی رحمت کے شامل حال نہ فرما۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں، عبداللہ بن حسین اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کے بعد میں نے عبداللہ کو دیکھا، وہ بیمار ہو چکا ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن حسین اس قدر پانی پی رہا تھا کہ اس کا پیٹ پھول کر اوپر اٹھایا تھا اور اسے بھی اوپر اٹھا رہا تھا، پھر بھی وہ کہتا تھا، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ وہ جس قدر پانی پیتا جاتا تھا، اسی قدر اس کی پیاس بڑھتی جاتی تھی اور پیٹ بھی پھولتا جاتا تھا، مگر پیاس تھی کہ بجھنے میں نہیں آتی تھی۔ اسی عذاب میں مبتلا رہ کر وہ واصل جہنم ہوئے۔ قیام اہل بیت میں پانی کی بندش کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں پر پیاس کا غلبہ شروع ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر امام عالی مقام کو ایک صحابی بنام یزید بن حسین ہمدانی نے، جو زہد و تقویٰ اور عبادت میں مشہور تھے، آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ مجھے حکم دیں تاکہ عمر سعد کے پاس جا کر میں اس کے ساتھ پانی کے بارے میں گفتگو کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ امام نے فرمایا، تم صاحب اختیار ہو۔ یزید بن حسین عمر سعد کے پاس گیا اور اس کے پاس پہنچ کر اس پر سلام نہیں کیا۔ یہ صورت دیکھ کر عمر سعد نے کہا، اے ہمدانی، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نہیں رکھتا؟ ہمدانی نے کہا، اگر تم خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر رسول خدا کی اولاد و عترت پر کیوں حملہ آور ہو اور ان کے قتل کی ٹھانے ہوئے ہو؟ فرات سے پانی کو اس وادی کے جانور تو پی رہے ہیں، لیکن تم نے اسے آل رسول پر بند کیا ہوا ہے اور ان پر پابندی لگا دی ہے کہ ان پیاس سے مر جائیں، مگر فرات کا ایک قطرہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود تمہارا یہ گمان ہے کہ خدا اور رسول کی معرفت رکھتے ہو۔ یہ سن کر عمر سعد نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، ہمدانی، میں جانتا ہوں کہ اس خانوادے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، مگر کیا کروں، ابن زیاد نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ اس وقت میں حساس لمحات کی گرفت میں ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، آیا رہے کہ حکومت کو چھوڑ دوں کہ جس کی خواہش میں خود کو جلا رہا ہوں، یا پھر اپنے ہاتھوں کو خون حسین سے آلودہ کر دوں، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اس اقدام کی سزا جہنم ہے، مگر کیا کروں، ایسی حکومت میری آنکھوں کا نور ہے۔ ہمدانی، میں اپنے اندر ایسا جذبہ فداکاری نہیں دیکھتا کہ رہ کی حکومت سے چشم پوشی کر کے قتل حسین سے باز آ جاؤں۔ یزید ہمدانی یہ جواب سن کر امام کی خدمت میں واپس آ گیا۔ صاحب نے ماجرا گوشگزار کیا اور کہا، عمر سعد اب مکمل طور پر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے تاکہ اس سے رہ کی حکومت مل جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص عمرو بن قرظہ انصاری کو عمر بن سعد کے پاس یہ پیغام دے کر روانہ کیا، وہ راتوں رات فوجوں کے درمیانی علاقہ کی اطلاع کے مطابق مکرزون میں آپ سے ملاقات کرے۔ عمر سعد نے امام کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، چنانچہ رات میں امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور عمر سعد نے 20 فوجیوں کے ساتھ مقررہ جگہ پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔
حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جناب عباس علمدار اور جناب علی اکبر کے علاوہ باقی دوستوں کو واپس کر دیا۔ اسی طرح ابن سعد نے بھی اپنے بیٹے حفص اور ایک غلام کے علاوہ باقی لوگوں کو واپس نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا: ابن سعد، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جس خدا کی بارگاہ میں تم نے لوٹ کر جانا ہے، اس سے نہیں ڈرتے؟ میں کس کا پرچم ہوں اچھی طرح جانتے ہوں، تو کیا اس ٹولے کو چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آ جاتے کہ اس طرح سے تم خدا کے نزدیک ہو جاؤ گے؟ عمر سعد نے کہا: اگر میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میرے گھر کو گرا دیں گے۔ امام نے فرمایا: میں تمہیں گھر بنا دوں گا۔ عمر سعد نے کہا: مجھے خطرہ ہے کہ میری جائیداد اور جاگیر مجھ سے چھین لی جائے گی۔ امام نے فرمایا: حجاز میں میرے جو اموال ہیں، میں ان میں سے بہتر تمہیں دوں گا۔ ایک روایت کے مطابق میں تمہیں مغیبغہ کا سارا رقبہ دے دوں گا۔ یاد رہے کہ مغیبغہ ایک بہت ہی بڑا زرعی رقبہ تھا، جس میں کافی تعداد میں کھجور کے درخت تھے اور اس میں بڑی حد تک زراعت بھی ہوتی تھی۔ امیر شام ایک مرتبہ اسے 1,00,000 دینار کے بدلے میں خریدنے میں تیار ہو گیا تھا، مگر امام علیہ السلام نے اسے فروخت نہیں کیا تھا۔ عمر سعد نے کہا: کوفہ میں موجود اپنے اہل خانہ کے بارے میں ابن زیاد کے مظالم سے مجھے ڈر ہے، بلکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ انہیں تہہ تیز کر دے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ سعد کا بد نصیب بیٹا عمر اپنے ارادے میں مصمم ہے اور اس کے اندر ذرا برابر بھی لچک نہیں ہے، تو امام اسے یہ کہتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہوئے: تم اس قدر شیطان کی اطاعت پر کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ خدا تمہیں بہت جلد بستر پر موت دے اور قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کی دنیا کی تھوڑی سی مقدار کے علاوہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یعنی تمہاری عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ عمر سعد امام کی بات کو مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا: الحمدللہ، صحیح، جو ہی کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے عمر سعد سے فرمایا: تو مجھے قتل کرنے آیا ہے اور تیرا گمان ہے کہ ابن زیاد تمہیں رہ کے حکومت دے گا؟ خدا کی قسم تمہیں یہ حکومت کبھی بھی نہیں دے گا۔ خدا کی قسم تمہیں یہ حکومت ہرگز نہیں ملے گی اور تیرے لیے گوارا نہیں ہوگی۔ تیری یہ دیرینہ آرزو پوری نہیں ہوگی، لہٰذا جو چاہو کر لو۔ میرے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھوں گی، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر کاٹ کر اور نیزے پر سوار کر کے کوفہ میں پھرایا جا رہا ہے اور شہر کے بچے اسے پتھر مار رہے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد عمر بن سعد اپنے لشکرگاہ کی طرف واپس آ گیا اور ابن زیاد کے نام اس مضمون کا خط تحریر کیا: خداوند عالم نے فتنے کی آگ کو بجھا دیا ہے اور لوگوں کو ایک کلمہ اور ایک رائے پر متحد کر دیا ہے۔ اب حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا تو اپنے اسی مقام پر واپس چلے جائیں جہاں سے چلے تھے، یا کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف کوچ کر جائیں جہاں وہ ایک عام مسلمان کی مانند زندگی بسر کریں گے، یا پھر شام کی طرف جائیں اور خود کو یزید کے حوالے کر دیں، یزید جو چاہے ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ سمجھتا ہوں کہ امت کی خوشنودی اور بہتری بھی اسی میں ہے۔ اب اس خط میں کس قدر صداقت ہے اور کس قدر جھوٹ ہے جو امام معصوم کی ذات پاک پر باندھا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ عقبہ بن سمان اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم عقبہ بن سمان کے بیان کو غور سے سنیں۔ یہ عرض کرتے چلیں کہ عقبہ بن سمان کون تھے؟ عقبہ بن سمان حضرت سید الشہداء کی زوجہ محترمہ جناب رباب کے غلام تھے۔ کربلا کے میدان میں 10ویں محرم کے دن یزیدی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر عمر سعد کے پاس لائے گئے۔ جب اسے معلوم ہوا عقبہ ایک غلام ہے تو اس نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ بہت سے واقعات کربلا انہی سے نقل ہوئے ہیں اور ہم خط کی جس بات پر گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی انہی سے منقول ہے۔ چنانچہ عقبہ بن سمان کہتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا ہم سفر تھا اور ان جناب کی شہادت تک آپ سے جدا نہیں ہوا۔ اس عالی وقار امام نے مدینہ مکہ راہ کے درمیان عراق دشمن کی فوج کے سامنے اور آپ کی زندگی کے آخری الفاظ تک میں نے آپ کی ایک ایک بات سنی۔ خدا کی قسم یہ جو لوگ کہتے ہیں یا ان کا باور ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شام جانے دو، میں وہاں جا کر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا، یا مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف جانے دو، تو امام علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔
صرف یہی کہا کہ مجھے جانے دو تاکہ میں اللہ کی اس وسیع اور اس زمین میں کہیں چلا جاؤں اور دیکھوں کہ لوگوں کا معاملہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ عقبہ بن سلمان کے بیان کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ بخوبی اخذ کر سکتے ہیں۔ عمر کا یہ خط محض حزب و افتراق کا ایک قلندہ تھا جو اس نے امام علیہ السلام کی طرف منسوب کیا تھا، اور اس نے امام پر جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ شاید ابن زیاد اسے مان لے اور جنگ کی نوبت تک نہ آنے پائے۔ اس طرح سے وہ قتل حسین سے بھی بچ جائے گا اور رے کی حکومت بھی مل جائے گی۔ جب عمر سعد کا خط ابن زیاد کو ملا تو اس نے وہ خط اپنے یاروں اور دوستوں کے سامنے پڑھا اور کہا، عمر سعد اپنے رشتے داروں کے لیے دل سوزی کر رہا ہے اور ان کے لیے چارہ جوئی میں لگا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں چمر بن ذی-الجوشن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آیا آپ عمر سعد کے اس طریقے کو پسند کرتے ہیں جبکہ حسین آپ کی سرزمین میں آپ کی اطراف میں پہنچ چکا ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ یہاں سے چلا گیا اور آپ کی بیعت نہ کی تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور آپ اسے گرفتار نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ حسین کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیں ورنہ آپ کی شکست یقینی ہے، اور اگر وہ اپنے یاروں انصار کے ساتھ آپ کے فرمان کے آگے سر تسلیم کم کر دے تو پھر آپ کو اختیار ہونا چاہیے کہ اسے معاف کر دیں یا سزا دیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا مشورہ ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ تو اے شمر میرا خط عمر سعد کے پاس بھیجا اور اسے وہ حسین اور اس کے ساتھیوں کے سامنے پڑھے۔ اگر وہ میری بات مان لیں بہتر، ورنہ ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں، لیکن اگر وہ حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے نہیں تو لال سے کام لیں تو پھر عمر سعد کا سر کاٹ کر میری طرف بھیج دیں۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ابن زیاد نے حویرہ بن یزید تمیمی نامی شخص کو بلا کر حکم دیا، میرا یہ خط عمر سعد کی طرف بھیجا، اگر اس نے فوراً حسین کے ساتھ جنگ شروع کر دی تو بہتر، ورنہ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو اور شہر بن حوشب نامی شخص کو فوج کا کمانڈر مقرر کر دو۔ ابن زیاد نے عمر سعد کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا، میں نے تمہیں حسین کی طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس سے مشکلات کو دور کرو اور اسے شر سے بچاؤ اور بات کو لمبا کر دو اور اسے سلامتی، چھٹکارے اور زندگی کی امیدیں دلاؤ۔ اس کے غضب کو مناسب خیال کرتے ہوئے اس کی سفارشیں شروع کر دو۔ اب آخری بات سن لو کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی میرے حکم کو مان لیں تو فوراً انہیں میرے پاس بھیج دو، اگر نہ مانیں تو ان پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دو، ان کا بند جدا کر دو کہ وہ اسی بات کے مستحق ہیں۔ جب حسین کے قتل کا فریضہ انجام دے چکو تو پھر اس کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دو، کیونکہ اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا ہے اور ستم روا رکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کی پامالی اسے کوئی نقصان پہنچا سکے گی یا نہیں، لیکن کیونکہ میں نے حکم دے دیا ہے لہٰذا اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ ابن سعد، اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور اگر سر پیچی کی تو ہمارے لشکر سے فوراً معزول ہو کر اس کی سماعت شمر بن ذی-الجوشن کے سپرد کر دو، کیونکہ ہم نے اسے تمہاری جگہ پر متعین کر دیا ہے۔